مذاکرات کرنا یا نیگوشیٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ بھی ایک لائف سکل ہے۔ مذاکرات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے جنرل اور ایک ہے آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر کرتے ہیں۔ جب آپ جنرل کی بات کرتے ہیں، جس کو ہم عام حالات میں ڈسکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں محفل کے آداب کا خیال رکھنا تو بڑا ضروری ہے۔ اس میں جنرلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کی بات کو غور سے سنیں اور اس کے اندر انٹرفیئر نہ کریں۔ انٹرفیئر اسی وقت کریں جب وہ اپنی بات مکمل کر لیں۔ لیکن میرا دوسرا جو مقصد ہے کہ جہاں پہ ہماری فارمل ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ چند ایک باتوں میں سمجھتا ہوں کہ جس اسپیشل ٹاپک کے اوپر آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کا اس کے اوپر پڑھ کر جانا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ نے وہاں پہ ڈسکشن میں حصہ لینا تو آپ کے پاس بیک آف دی مائنڈ کوئی نہ کوئی اس حوالے سے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی گفتگو سن رہے ہیں، اس کی طرف اٹینٹو ہو کے اس کی بات سنیں، اس کو فیل کریں کہ ہاں میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں۔ اور اینڈ کے اوپر جب آپ سوال کریں اور فرض کریں آپ کو اس کی بات سے اختلاف ہے، تو ایبرپٹ اس کو نہ کہیں جی آپ نے یہ بات غلط کہی ہے۔ آپ یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا یہ خیال ہے لیکن میرا اس معاملے میں تھوڑا سا یہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے۔ کہنے سے یہ مراد ہے کہ اگلے کے ویوز کو رسپیکٹ دیں، اس کی بات کو آنر کریں، اس کو یہ نہ فیل ہو کہ یہ مجھے جو ہے وہ تضحیق کر رہا ہے یا میری بات کا مذاق اڑا رہا ہے یا وہ یہ شو کرنا چاہ رہا ہے جو بات آپ نے کی وہ سپرفیشل تھی، آپ کا نالج سپرفیشل تھا۔ تو یہ چیزیں اگلے کو دکھ دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں اور آپ کو اس ایٹیکیٹس کے وہ جو ایمبٹ ہے جسے میں کہتا ہوں اس سے آپ کو نکال دیتی ہیں۔ پھر جب آپ نے کوئی فارمل ڈسکشن کرنی ہے، اس کے اندر بہت ضروری ہے آپ کا ڈریس اس کے مطابق ہو۔ آپ نے وہاں پر جب جانا ہے تو تیاری تو آپ کی ہے، آپ کا بیٹھنا، آپ کا محفل کے ساتھ جانا، آئی کنٹیکٹ رکھنا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کسی کا نام لے کر وہاں پر بات کرتے ہیں تو جس کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے، ایسی والی گفتگو کرتے ہوئے آپ کے اندر جلد بازی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہ محسوس کر رہے ہو کہ آپ اس کی بات سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں یا آپ اس کی بات کے اندر جو ہے وہ دلچسپی نہیں رہنے۔ آپ کا بیٹھنے کا پوسچر، آپ کا بات کرنے کا انداز، یہ تمام باتیں جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹیو بناتی ہیں اس محفل میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب اگلے کی بات ہو جائے تو آپ اگر اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ اس کا اختلاف کرتے ہوئے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کریں۔ اور اگر وہ آپ کی بات سے بھی اختلاف کرتا ہے تو اس کو تحمل مزاجی سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کام اینڈ کوائٹ، کہ بڑے تحمل مزاجی سے آپ کے ایکسپریشن سے یہ نہ شو ہو کہ آپ کے اس کی بات سن کے منوٹنی فیل کی ہے یا آپ کو اچھا لگا ہے یا آپ انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ اکثر ایسی محفلوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو تو آپ اپنے موبائل کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ یو آر انڈیفرنٹ ٹو دا پرسن ٹو ہوم یو آر ٹاکنگ اباؤٹ نا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کی طرح پوری طرح اٹینٹو ہو کے اس کی بات سنیں۔ ہاں، اب اینڈ پہ ایک بات کا رزلٹ نکلنے لگا ہے، وہ رزلٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نے جو سجیشن دی اس میں کوئی بھی وہ سجیشن نہ ہو، تو اس کو دل سے تسلیم کریں کیونکہ کولیکٹیو ایفرٹ آ رہی ہے، کنسنسس آ رہا ہے۔ تو اس میں پھر اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس میں آپ کی ریکمنڈیشن یا آپ کی بات کو اہمیت نہ دی جائے تو آپ اس کو منو تسلیم کریں، کیونکہ وہ میں اکثر کہتا ہوں لرن ایگری ٹو ڈس ایگری، یہ بھی ایک بہت بڑی لائف اسکل ہے۔ اور اینڈ پہ میرا وہی پیغام، درختوں کے حوالے سے ضرور لگائیں لیکن پھلدار لگائیں، اور ٹریفک پولیس موٹر سائیکلسٹ کو ترغیب دے کے وہ سڑک کے انتہائی بائیں جانب چلیں، کیونکہ موٹر سائیکلسٹ کی ایکسیڈنٹ کی ریشو جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ لاہور میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔